ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 218 ختم ہو گئی، 219 شروع ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة۔ يسألونك یہ لفظ بار بار گزر چکا ہے، اس کا ترجمہ ہمارے لیے آسان ہے۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ یسألونک، لوگ ادھر سب آگے آ جائیں، جگہ ہے۔ یسألونک، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ عن الخمر، عن بارے میں، الخمر شراب، والمیسر اور جوا۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے، فیہما، ان دونوں میں، فیہما، ان دونوں میں، اثم، گناہ ہے، کبیر، بہت بڑا، ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع، اور کچھ فوائد بھی ہیں، ومنافع، اور کچھ فوائد بھی ہیں، للناس، لوگوں کے لیے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے کچھ فوائد بھی ہیں، وَإِثْمُهُمَا، اور ان کا گناہ، نقصان بھی کہہ سکتے ہیں، گناہ بھی کہہ سکتے ہیں، وَإِثْمُهُمَا، اور ان دونوں کا جو نقصان ہے اور ان دونوں کا جو گناہ ہے، اکبر، وہ کہیں زیادہ ہے، من، سے، نفع، فائدہ، ہما، ان دونوں کا، وَإِثْمُهُمَا، اور ان کا جو نقصان ہے اور ان کا جو گناہ ہے، اکبر، وہ کہیں زیادہ ہے، من نفعہما، ان کے فائدے سے۔ اس جملے میں، یہ دو تین جملے، دو لائنیں، آیت کا ایک حصہ، اس میں دو خرابیوں کا ذکر ہوا۔ ایک خرابی کا تعلق معاشرے سے تھا اور ایک خرابی کا تعلق معیشت سے تھا۔ ایک غلط چیز جو ان کے معاشرے کا جزو لازم تھی اور ایک وہ چیز جو ان کی معیشت کا لازمی حصہ تھی۔ ان دو کا تذکرہ ہوا۔ اصل میں قرآن کریم نے معاشرے کے اندر جو چیز رچی بسی ہوئی تھی کہ معاشرہ ان میں جکڑا ہوا تھا، ان کو قرآن کریم نے بتدریج ختم کیا ہے، آہستہ 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 لوگوں کو ذہنی طور پر تیار کیا گیا۔ اب اس کی بہت بڑی مثال لیجئے کہ وہ معاشرہ اور معاشی طور پر سود پہ ڈیپینڈ کرتا تھا، جو معاشی نظام تھا وہ بڑی حد تک سود میں جکڑا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو آہستہ 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 ختم کرتے 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 اس کا جو حتمی حکم نازل ہوا کہ آج سے بالکل ختم، اور اس معاشرے میں اس کا اب وجود ہی ختم، یہ حکم نازل ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا خطبہ ارشاد فرمایا، آپ کی وفات سے صرف 3 ماہ پہلے، یعنی
مکہ فتح ہو چکا ہے، یعنی غزوہ بدر ہو چکا، غزوہ احد ہو چکا، غزوہ احزاب ہو چکا، صلح حدیبیہ ہو چکی، جزیرۃ العرب کے بڑے حصے تک اسلام پہنچ رہا ہے، ابھی تک وہ سود کو حتمی طور پر ختم نہیں کیا گیا، وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں چل رہا ہے۔ یہ تھی تدریج، بتدریج، سٹیپ بائی سٹیپ اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم فرمایا۔ اسی طرح یہ دو چیزیں، ایک شراب اور ایک جوا۔ شراب ان کے ہاں ایسی تھی جیسے ہمارے ہاں کولڈ ڈرنکس ہوتی ہیں، ہر فنکشن میں، فنکشن نہیں بھی ہے تب بھی جس کا دل کیا بوتل کھولی منہ سے لگا لی۔ ان کے ہاں جیسے آج بھی یورپ کے اندر عام چیز ہے، بالکل مشروب کے اندر استعمال ہوتی ہے یہ چیز، عرب کے معاشرے کے اندر بھی جو شراب ہے وہ اسی طرح مشروب کے طور پر استعمال ہوتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ختم فرمانا چاہتے تھے، چنانچہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 مختلف مواقع پر اس کا رد فرمانا شروع کیا۔ پہلا حکم آیا تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا، اللہ نے انگوروں کا ذکر کیا کہ تم ان سے اچھی چیزیں بھی بناتے ہو اور نشہ آور بھی بناتے ہو، نشہ آور چیزیں بھی بناتے ہو۔ اب نشہ آور چیز کو اللہ تعالیٰ نے اچھی چیز سے، اچھے رزق سے، رزق حسن سے الگ کر دیا۔ وہ کچھ ذہن فوراً کھٹک گئے، یہ کیا یہ رزق حسن میں شامل نہیں ہے؟ کیا یہ اچھی چیز میں شامل نہیں ہے؟ کیا اللہ کے ہاں یہ اچھی چیز میں شمار نہیں ہوتی؟ کچھ ذہن کھٹک گئے۔ بس قرآن کریم نے یہاں تک کیا، تھوڑا سا ان کو ذہنی طور پر تھوڑا سا اس طرف متوجہ کر دیا۔ اس کے بعد دوسری آیت یہ نازل ہوئی، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں، تو آپ کہیے کہ ہاں فائدہ ہے لیکن نقصان بھی بہت زیادہ ہے، اور جو نقصان ہے وہ زیادہ ہے فائدے سے، جو نقصان ہے وہ زیادہ ہے فائدے سے۔ جس چیز میں نقصان زیادہ ہے فائدہ کم ہے تو انسانی عقل بڑے آرام سے کہتی چھوڑو اس کو بھائی، جس میں لاس ہی لاس ہو، پروفٹ نہ ہونے کے برابر ہو، اس کا کیا کرنا ہے، چھوڑو اس کو، یہ انسانی عقل کہتی ہے۔ اس کے بعد تیسرا حکم نازل ہوا، وہ نازل ہوا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی نہیں جانا۔ اب جب یہ حکم نازل ہوا تو ذہن اور زیادہ اس بات کی طرف آ گیا کہ اللہ کے ہاں یہ چیز اچھی نہیں ہے، کہ اگر یہ چیز ہم نے استعمال کی ہے تو ہم نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، تو یہ چیز ہماری عبادات سے ہمیں روکنے والی ہے۔ لیں کچھ لوگ اور ہٹ گئے۔ بالآخر فائنلی اللہ تعالیٰ کا آخری حکم نازل ہوا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، صراحتاً پھر حکم نازل فرما دیا کہ شراب اور جوا یہ دونوں آج سے تمہارے لیے حرام کر دیے گئے، اور اب تم نے ان سے مکمل طور پر اجتناب کرنا ہے اور بچنا ہے۔ تو ان احکامات میں سے جو شراب کی حرمت کے لیے نازل ہوئے، شراب کو ختم کرنے کے لیے، یہ دوسرا حکم تھا۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں، قل فیہما اثم کبیر، آپ کہیے کہ ان دونوں کے اندر نقصان ہے بہت زیادہ، گناہ ہے بہت زیادہ، ومنافع للناس، ہاں کچھ فوائد بھی ہیں، واسمہما، لیکن ان کا جو گناہ ہے اور ان کا جو نقصان ہے، اکبر من نفعہما، وہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے۔ بس یہاں تک کہ اللہ نے چھوڑ دیا۔ اب انسانی دماغ کلابازیاں کھا رہا ہے کہ نہیں یار پھر یہ چیز استعمال نہیں کرنی چاہیے، یہ تو پھر نقصان دہ ہوئی نا، جس کا نقصان زیادہ ہو اور فائدہ کم ہو وہ استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، ماذا، کیا، ينفقون، وہ خرچ کریں۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، ماذا ينفقون، وہ کیا خرچ کریں۔ قل، آپ فرما دیجئے، العفو،
جو ضرورت سے زائد ہو. قل العفو، آپ فرما دیجئے جو ضرورت سے زائد ہو. کذالک، اس طرح، یبین، کھول کر بیان فرماتے ہیں اللہ تعالی، لکم، تمہارے لیے، الآیات، اپنے احکامات. کذالک یبین اللہ، اس طرح اللہ تعالیٰ کھول کے بیان فرماتے ہیں تمہارے لیے الآیات، اپنے احکامات. لعلکم، تاکہ تم، تتفکرون، غور و فکر کرو، فی الدنیا والآخرہ. اچھا، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں. یہ سوال اس کے دو حصے تھے، ایک حصہ بیان ہو چکا. ہم خرچ کرنا چاہتے ہیں، کن پہ خرچ کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہ 5 افراد، 5 مصارف بیان کر دیے کہ یہاں یہاں خرچ کرو. دوسرا سوال تھا کہ کیا خرچ کریں، ماذا ينفقون، کیا خرچ کریں. مثال کے طور پر مجھے کہیں سے 10 درہم ملے ہیں. اب ظاہر ہے کچھ میری ضرورت ہے، کچھ چیزیں میں نے خریدنی ہے، میری ضرورت ہے. کچھ پیسے ایسے ہوں گے جو میری ضرورت سے تھوڑے سے زائد ہیں. تو آیا میں 10 کے 10 اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں، یا میں اپنی ضرورت پوری کر کے پھر اس کے بعد دوسرے کے بارے میں سوچوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل العفو، آپ فرما دیجئے جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے اس کو خرچ کرو. جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے. کیوں؟ اس لیے اگر تم سارا خرچ کر بیٹھتے ہو تو اپنی ضرورت کے لیے ہاتھ پھیلاؤ گے دوسروں کے سامنے. قرض مانگو گے یا امداد مانگو گے، بھیک مانگو گے، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرو گے. ابھی ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ جب حج کے لیے جاؤ وَتَزَوَّدُوا، تو زیادہ راہ لے کے جایا کرو. یہ نہ ہو پہلے کہو نہیں جی تو ہم تو بڑے تقوی والے ہیں، ہم تو خالی ہاتھ نکلیں گے، اور باہر جب بھوک لگے تو کبھی ایک کی منت کبھی دوسرے کی سماجت، بھائی مجھے کھانا دے دو بھوک لگی ہے. نہیں، اپنی ضرورت پوری کرو، ہاں اس کے بعد پھر دوسرے کا خیال کرو. جو زائد ہے قل العفو، وہ پھر اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. آپ نے کھانا بنایا ہے، 10 روٹیاں بنائی ہیں، 8 روٹیاں آپ نے کھا لی، آپ کی ضرورت 8 روٹیاں ہیں، 2 زائد ہیں. قل العفو، کسی غریب کو دے دیں، کسی مسکین کو دے دیں. آپ نے شربت بنایا ہے اور آپ کے مہمان 4 ہیں، 4 گلاس پی لیے، 5 گلاس پی لیے، 2 بچ گئے ہیں. قل العفو، زائد ہے، خرچ کر دیں، وہ کسی مستحق کو دے دیں. آپ کے پاس کچھ ایکسٹرا پیسہ پڑا ہوا ہے، آپ خرچ کریں اس میں سے غرباء پر، مساکین پر، محتاجوں پر، لیکن اپنی ضرورت پوری کریں. اپنی ضرورت پوری کریں اور اس کے بعد پھر دوسرے مسلمان ہیں ان کا بھی خیال کریں اور ان کی ضروریات کا بھی احساس کریں. قل العفو، جو ضرورت سے زائد. اسلام اس سے منع کرتا ہے، اسلام اس چیز سے منع کرتا ہے کہ آپ اپنا خیال نہ کریں، کہ آپ اپنے اخراجات کا خیال نہ کریں. اسلام منع کرتا ہے، لیکن اسلام یہ بھی کہتا ہے اپنی جب ضرورت پوری ہو چکی ہے تو پھر کوشش کرو کہ جو مال تمہارے پاس ہے اس میں دوسرے غریب کا خیال کر لو، کسی محتاج کا خیال کر لو. قل العفو، آپ فرما دیجئے جو زائد ہے. جوتیوں کے جوڑے پڑے ہوئے ہیں، ایکسٹرا پڑے ہوئے ہیں، استعمال میں نہیں ہے، ضرورت سے زائد ہیں، دے دیجئے کسی غریب کو. 2-3 ماہ کے بعد، 4 ماہ کے بعد اپنے سوٹ دیکھ لیا کریں، ان میں سے 1-2 زائد ہے، نکال دیجئے، وہ کسی مستحق کو، کسی غریب کو دے دیجئے. سردی کا موسم آنے لگا ہے، آپ نے اپنے پچھلے جو ہے گرم کپڑے نکالے ہیں، ویسٹ کوٹ نکالی ہے، جیکٹ نکالی ہے، یہ اضافی ہے، میں استعمال نہیں کرتا، دے دیجئے کسی کو. قل العفو، جو زائد ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں. قل العفو، آپ فرما دی جو ضرورت سے زائد ہے وہ خرچ کرو. كَذَلِكَ، اس طرح، یبین اللہ تعالیٰ کھول کر بیان فرماتے ہیں لکم، تمہارے لیے. اسی لیے دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابہ کرام آتے تھے، اللہ کے نبی میں سب کا سب اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں. آپ فرماتے تھے نہیں، یہ اپنے لیے رکھ، یہ اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے رکھ، اور یہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے. یہ تیری ضرورت کے لیے، اور یہ زائد ہے، مساکین اور محتاجوں کا بھلا اور فائدہ ہو جائے گا.
کذالک یبین اللہ، اس طرح اللہ کھول کے بیان فرماتے ہیں، لکم تمہارے لیے، الآیات اپنی آیات، لعلکم تتفکرون تاکہ تم غور و فکر کرو۔